ان کی آواز اچھی تھی، ان کا پیغام اچھا تھا۔ چہ جائے کہ انہوں نے الیکشن بورڈ کے چیئرمین کا تقرر غلط طریقے سے کیا، غیر قانونی غیر آئینی طریقہ استعمال کیا، غیر جمہوری طریقہ استعمال کیا۔ نوید احسن کی اس میں غلطی نہیں تھی۔ جو لوگ یہ پیغام دے رہے تھے یا جو ان کو استعمال کر رہے تھے، جو ان کو الیکشن کے بارے میں پروگرام دے رہے تھے۔ سب سے بڑا تاثر یہ دریا خان میں آ رہا ہے کہ اس وقت زبیر محمود مغل نہیں چاہتے کہ دریا خان میں انجمن تاجران کے انتخابات ہوں۔ تو پچھلا جو عرصہ گزرا ہے اس میں اتنی سنجیدہ کوششیں کیوں نہیں کی گئیں جو آج کی جا رہی ہیں؟ جب تک انتظامیہ کے ساتھ آپ کی کوارڈینیشن نہیں ہوگی بھائی آپ نہیں چل سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تھل نیٹ ورک، میں ہوں اعجاز بلوچ۔ آج ہم موجود ہیں دریا خان میں، ضلع بکھر کی انتہائی قابل احترام اور معروف شخصیت زبیر محمود مغل صاحب کے پاس۔ دریا خان میں انجمن تاجران کے انتخابات کی جو سرگرمیاں جاری ہیں، اس حوالے سے یہاں پہ بہت سارے تاجر حلقوں کی طرف سے کچھ تحفظات سامنے آ رہے ہیں، کچھ اعتراضات سامنے آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہاں جو الیکشن بورڈ بنایا گیا تھا اس پہ بھی مختلف نوعیت کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ تو تاجر الیکشن جو ہے اس وقت گم و گو کی کیفیت میں ہے، یہ الیکشن ہو پاتا ہے یا نہیں، اس میں بہت سارے عوامل کار فرما ہیں، کچھ سیاسی انوالومنٹ بھی نظر آ رہی ہے، وہ یقیناً ایسے معاملات میں سیاسی انوالومنٹ ہوتی ہے۔ بکھر کے حوالے سے انجمن تاجران ہو یا ہماری دوسری تحصیلوں کے، تو دریا خان کی انجمن تاجران جو ہے یہ تھوڑی اس حوالے سے بھی مختلف ہے کہ یہاں پہ جو ہم نے آبزرو کیا ہے، یہاں پہ 4-5 اور شاید اس سے بھی زیادہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور ان کے اپنے اپنے الگ الگ عہدیدار ہیں۔ تو اس صورت میں جو ہے انجمن تاجران کے انتخابات کیوں ضروری ہیں، اور یہ پچھلے 5 سال 10 سال یا جو عرصہ گزرا ہے اس میں اس کی اتنی زیادہ ضرورت محسوس کیوں نہیں کی گئی، آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے زبیر محمود مغل صاحب سے۔ مغل صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ دریا خان کے اندر آپ نے ہمیشہ ایک پازیٹیو رول ادا کیا ہے، چاہے وہ آپ کی کاروباری سرگرمیاں ہوں، آپ کی جو امن کمیٹی کے حوالے سے ہیں، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہاں جو انجمن تاجران کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہ متنازع بن رہے ہیں دن بدن۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا عوامل کار فرما ہیں؟ کیا یہ انتخابات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ اگر ہونے چاہیے تو اس کیا طریقہ کار اور کس کیٹیگری کے تحت ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم برادرم اعجاز خان تھل نیٹ ورک، آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں موقع فراہم کیا، میں اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو سوال آپ نے سر کیا ہے اس سوال میں پہلے ہی روز سے یہ چاہ رہا تھا، میرے دوستوں کو یا ہماری ٹیم کو اچھی طرح علم ہے کہ 3 سال ہو گئے ہیں یا 4 سال کہ ایک نمائندہ تنظیم ہونی چاہیے، نہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہوں۔ ایک جو طریقہ بھی استعمال کیا جائے لیکن ایک نمائندہ تنظیم ہونی چاہیے، اور اس میں خاص طور پہ یوتھ نوجوان ساتھی ہونے چاہیے، باکردار ہونے چاہیے۔ تو وہ الحمدللہ اب کچھ دوستوں نے، واللہ عالم ان کے پیچھے راز و مقاصد کیا تھے، ان کی آواز اچھی تھی، ان کا پیغام اچھا تھا۔ چہ جائے کہ انہوں نے الیکشن بورڈ کے چیئرمین کا تقرر غلط طریقے سے کیا، غیر قانونی غیر آئینی طریقہ استعمال کیا، غیر جمہوری طریقہ استعمال کیا۔ لیکن الحمدللہ جس طرح آپ نے فرمایا، تحدیث نعمت کے لیے ہم ہمیشہ سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ چاہے ہمیں اس میں کوئی جانے یا نہ جانے، اس میں ہمارا کوئی کردار شامل کرے یا نہ کرے، شہر کو کم از کم آپس میں اتحاد کے ساتھ، باہمی مشاورت کے ساتھ شہر کے اجتماعی معاملات کو اجتماعی صورت میں حل کرنے کے لیے الحمدللہ اسی مقام پر جہاں آپ تشریف فرما ہیں، بکھر سے رانا اشرف صاحب اور دیگر تمام تنظیموں کے سربراہان یہاں آ کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ واقعی ہم سے یہ مسٹیک ہوئی ہے۔ تو میرے دوست تمام موجود تھے، تو الحمدللہ میں نے اور میرے تمام دوست اور آل ٹیم نے بھائی نوید احسن کو، ہم نے ان کی نوید احسن کی اس میں غلطی نہیں تھی۔ جو لوگ یہ پیغام دے رہے تھے یا جو ان کو استعمال کر رہے تھے، جو ان کو الیکشن کے بارے میں پروگرام دے رہے تھے، شاید ان کا یہ مقصد تھا
لیکن انہیں جب یہ حقائق معلوم ہوئے کہ اگر وہ باہر الیکشن سے ہوں تو آل تاجران دریا خان کے الیکشن ہونا ممکن نہیں ہے، اسی وجہ وہ ہمارے پاس آئے۔ رانا حنیف ہمارے بھائی تھے، ان کے اعزاز میں رانا اشرف کو ہم نے عزت دی اور ان کو مرتبہ مقام کا خیال رکھتے ہوئے، اور شہر سے تمام دوست آئے، ہمارے بھائی ہیں، ہم نے نوید احسن کو کئی ایک اعتراضات، کئی ایک مسٹیک کے باوجود ہم نے ان کو کہا کہ آئندہ سے آپ محتاط ہو کر غیر جانبدار چیئرمین بن کر کام کریں تو انشاءاللہ شفاف منصفانہ الیکشن یقینی ہوں گے۔ نہیں، آپ کی اس حد تک بات درست ہے۔ چلو الیکشن بورڈ یہاں پہ بن گیا، جو بھی اس میں طریقہ کار تھا، جس طرح بھی وہ معاملہ ہوا، اس وقت جو سب سے اہم ترین بات سامنے آ رہی ہے کہ الیکشن بورڈ پہ اعتراضات بھی لگ رہے ہیں، الزامات بھی لگ رہے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا تاثر یہ دریا خان میں آ رہا ہے کہ اس وقت زبیر محمود مغل نہیں چاہتے کہ دریا خان میں انجمن تاجران کے انتخابات ہوں۔ یہ تاثر کس حد تک درست ہے؟ میرے خیال میں اگر جو ساتھی جتنے بھی تعصب میں یہ بات کہے تو اس کو گنجائش نہیں ملتی کہ وہ یہ الزام لگا سکے کہ ہم نہیں چاہ رہے، ہم ہی چاہ رہے تھے، تب ہی الیکشن الحمدللہ ان کا انعقاد یقینی ہے۔ ہاں، غیر جانبداران تو کردار ادا کرنا پڑے گا۔ نہیں، یہاں پہ میں آپ کو قطع کلام، آپ پچھلے ایک طویل عرصہ سے دریا خان کے اندر انجمن تاجران کے انتخابات نہیں ہوئے، اور یہ بار بار مطالبات بھی آتے رہے کہ انتخابات ہونے چاہیے، ووٹ کے ذریعے لوگ الیکٹ ہو کے آئیں۔ تو پچھلا جو عرصہ گزرا ہے اس میں اتنی سنجیدہ کوششیں کیوں نہیں کی گئیں جو آج کی جا رہی ہیں؟ ہاں، بہت اچھا سوال ہے جی۔ خان صاحب، آپ کے علم میں، آپ بکھر میں الحمدللہ اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، آپ کے اخبار کا ایک نام ہے، تو آپ معاشرے کے حالات سے باخبر ہیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ ہم کوئی الیکٹڈ نہیں تھے۔ سن 1993 میں دریا خان کلور کوٹ روڈ تھا، ڈیرا روڈ، انجمن تحفظ دکانداران دریا خان کا ہم نے ریفرینڈم کروایا تھا۔ اس کے بعد جب دوستوں نے دیکھا کہ یہ ہر ٹائم حاضر ہیں، بے لوث خدمت کر رہے ہیں، الحمدللہ ہر محاذ پہ ہر دکاندار کی ریڑھی بان، کھوکھا بان، خاچہ فروش یا کوئی بڑا دکاندار جو بھی تھے ان کا تحفظ کیا ہے، اور تحفظ اس طرح کیا ہے جس طرح معیار یا حق ہوتا ہے الحمدللہ۔ اس لیے الیکشن کی انہیں ضرورت نہیں ہوئی، اور میں تو عرصہ دراز سے آپ جانتے ہیں، آپ کے اخبار میں ہم چھپتے ہیں، آپ کی مہربانی، کبھی بھی یہ تمام ساتھی جانتے ہیں، دریا خان بکھر والے صحافی آپ جیسے سارے بھائی ہیں۔ ہاں، امن کمیٹی کے حوالے سے ہم نام کے ساتھ امن کمیٹی ممبر لکھ لیتے ہیں اور عہدہ لکھتے ہیں، تاجران نمائندہ میں نے اپنے نام کے ساتھ نہ کبھی نام کا تعارف پیش کیا ہے، نہ میں نے وزٹنگ کارڈ پہ لکھا ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے رضا کے لیے اللہ نے ہم سے وہ کام لینا ہوتا تھا، اس لیے دکانداروں کو آج تک یہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ ہمیں کوئی تاجر نمائندہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ بس وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک بھائی بیٹھا ہے، کوئی بیٹا کہتا تھا بیٹھا ہے، فون کریں گے اس پہ وہ لبیک ہوں گے، حاضر ہوں گے۔ الحمدللہ ذمہ داری سے کہتے ہیں، اگر تجاوزات ختم کرنے میں رات کے 2:30 بجے ایک بندے نے فون کیا تو میں نے اسے جواب میں کہا کہ بھائی 2:30 بجے تو اے سی صاحب یہاں ایکسیویٹر لے کر نہیں آ رہے، صبح 9 بجے وہ بھی آپ کی دکان کے سامنے ہوں گے، ہم بھی سامنے ہوں گے۔ تو ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر صرف اجتماعی طور پر فی سبیل اللہ یہ خدمت کا کام جاری رکھا ہے، اور اللہ ہم سے یہ کام لیتے رہیں۔ اس لیے نہ مجھے عہدے کا شوق تھا، نہ مقابلے میں کوئی جو دوسری تنظیمیں تھی وہ اس طرح ڈسٹرب ہو رہی تھی، بس میں نے کہا جو صدر ہیں، سیکٹری ہیں، وہ چلتے رہے، ہم بھی انہی کے ساتھ چلتے رہے۔ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں؟ ہاں، الیکشن۔ لیکن ایک جو سب سے بڑی بات جو دریا خان میں ہم نے دیکھی ہے کہ یہاں کا جو تاجر طبقہ ہے اس کی اکثریت کی یہ رائے ہے کہ اب تک جو ہے ہم پہ غیر منتخب لوگ مسلط رہے ہیں، اور وہ تاجروں سے زیادہ یہاں کی جو انتظامیہ ہے، یہاں کے جو پولیٹیکل سسٹم ہے، جو بیوروکریسی سسٹم ہے، وہ ان کی طرفداری کرتے رہے۔ تاجروں کے مسائل میں اضافہ ہوا، یہاں پہ تجاوزات کی آڑ میں تاجروں کو تنگ کیا گیا، یا پھر یہ جو ریڑھی بانوں کا مسئلہ ہے، یا یہاں پہ کھوکھا بانوں کا، ایسے مسائل پیدا ہوئے تو خود ساختہ لوگوں کی ہی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس وقت آپ بھی یقیناً ان لوگوں میں شامل تھے جو یہاں پہ عہدیدار تھے، جو مختلف تنظیموں کے بنائے گئے تھے۔ اب جا کے الیکشن کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، تو کیا یہ درست ہے کہ خود ساختہ لوگوں نے دریا خان کے تاجروں کو مسائل کی طرف دھکیلا ہے؟ الحمدللہ خود ساختہ نے جتنے مسائل حل کیے ہیں، یہ مخالفین کا ایک نام ہے، یا چند بھی نہیں، 2 یا 3 سے بندے ہیں
جو ایک پلاننگ کے تحت ایک سیاسی گروپ کو اوبلائج کرنے کے واسطے اخبار میں بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی وہ کام کرتے ہیں، اور شب و روز ان کی محنت یہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی بہانے ان کے ذمہ کوئی نہ کوئی ایک بات ڈھونڈ کے لائیں. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہی تو وجہ ہے، یہی تو ہمیں، میں کل دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ یہی وجہ ہے آج تک ہم بے لوث خدمت کرتے رہیں، نہ عہدہ ان کو کہیں تشریح کی ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے، آپ کے علم میں، آپ بکھر میٹنگز میں ہوتے ہیں کہ میں ڈائیلاگ کا قائل ہوں. دھرنا، احتجاج، سٹرائک اس وقت کی جاتی ہے جب آپ کی بات نہ مانی جائے. الحمدللہ ہمیں جب پوری انتظامیہ کے ساتھ ایک لائزن ہے، کوارڈینیشن ہے، اور اس میں دیگر معاملات ہیں، ان دیگر معاملات کی بنیاد پر خاص طور پر ضلع بکھر کے امن کی خاطر جو ہم نے قربانیاں پیش کی ہیں، ہم نے محنت پیش کی ہے، اس میں دیگر تمام مسالک کے لوگوں نے جو ہم پر اعتماد کیا، اس کی وجہ سے انتظامیہ کو ہم ڈائیلاگ کے بغیر فرسٹ آف آل ہم نہ دھرنے کی کال دے سکتے ہیں، نہ ہم احتجاج پہ جا سکتے ہیں. ہم قائل ہیں کہ ڈائیلاگ پہ اگر آفیسرز ہماری بات کو نہیں مانتے، پھر باہمی مشاورت کر کے ہم احتجاج پہ آئیں گے. سیاسی گروپ کا آپ نے نام لیا، اشارہ دیا، کیا اس کو واضح کرنا چاہیں گے آپ؟ میرا خیال میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اگر فی الحال واضح نہ کروائیں تو اچھی بات ہوگی کہ چلو یہ بتا دیں کہ اس سیاسی گروپ کے کیا مقاصد ہیں. اگر وہ اس طرح کی کام کرے تو کیا یہ علاقہ دوستی کا ہوگا، مطلب، یا وہ خواہ یہاں کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش، مطلب آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے؟ نہیں، ماحول کا خراب، میں تو الحمدللہ ایک دینی جماعت کا چھوٹا سا رکن ہوں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کسی پہ تہمت یا الزام تراشی نہیں لگانی چاہیے، کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ ایک لکڑ منڈی کا ایشو چلا ہوا ہے کہ لکڑ منڈی کے ووٹ جو ہیں وہ درج کیے جائیں. پھر ایک آٹو مارکیٹ ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ اگر لکڑ منڈی کے تاجروں کے ووٹ درج نہیں ہوتے تو ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے. یہ سمجھا دیجئے کہ جتنے تک ہم جانتے ہیں یا تاجر سیاست کو ہم نے دیکھا ہے، اگر شٹر ہے تو وہ تاجر ہے، لیکن لکڑ منڈی کے اندر یہ صورتحال نہیں ہے، نہ ان کے شٹر ہیں، وہ ایک الگ سا شعبہ ہے، الگ سا کاروبار ہے، ان کی اپنی تنظیم ہے. تو پھر یہ شرط کیوں رکھ دی گئی ہے کہ یہاں مرکزی انجمن تاجران کے الیکشن میں ان کے بھی ووٹ درج کیے جائیں؟ یہ کچھ سمجھ سے بالا تر ہے. ہاں، بہت اچھی بات. اصل میں خان صاحب بات یہ ہے جی کہ کیا وہ تاجر ہیں؟ تو ماننا پڑے گا تاجر ہے. اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی تاجر منڈی جو لکڑ منڈی ہے وہ دریا خان کی منڈی ہے. بینک میں ٹرانزیکشن سب سے زیادہ اس وقت جو کاروبار ہے، الحمدللہ وہاں کم سے کم 4000 ڈیلی ویجز مزدور مختلف ٹھیکیداروں کے پاس، مختلف دکانداروں کے پاس، مختلف آروں کے وہاں کام کرتے ہیں، اور اس کا پورا نام ہے، آپ اس سے بخوبی آگاہ ہیں. اب وہ خود ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ بھلے ہمارے اپنا گروپ ہے، ہماری اپنی تنظیم ہے، لیکن ہم مرکزی جب ایک موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ آل تاجران الیکشن دریا خان، آل تاجران میں یا تو ہم کہیں کہ وہ تجارت نہیں کر رہے، اگر وہ تجارت کر رہے ہیں تو ان کو شامل کرنا پڑے گا. اور پھر تجارت بھی ان کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. آپ بینک میں جا کر دیکھیں یا کاروبار دیکھیں تو الحمدللہ وہ جتنے ہمارے بازار میں اچھے خاصے دکاندار روزانہ کی بنیاد پہ اپنا بزنس کرتے ہیں، اس سے کئی گنا ان کا بزنس زیادہ ہے. اور خود ان کی خواہش ہے کہ ہمیں اس میں مثلاً آرا مشین والے ہیں، اس میں جو آپ نے فرمایا کہ شٹر، ہم نے یہ شرط وہاں دی ہے اور ان کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ جو بندہ روزانہ کی بنیاد پر مال لے کر کھڑے کھڑے یا 2 دن میں وہاں فروخت کرتا ہے وہ تاجر نہیں ہے، وہ آپ کا ڈیلر ہے. تاجر وہ ہے جس کی دکان ہے، تاجر وہ ہے جس کا وہاں ٹھیا ہے، تاجر وہ ہے جس کا وہاں دفتر ہے. اب آرے والے کی دکان نہیں ہو سکتی، اس کا دفتر ہو سکتا ہے، لیکن وہ روزانہ کی بنیاد پہ کام کر رہا ہے. اور پھر یہ بھی نہیں، یہ بھی ایک الیکشن شیڈول میں بات طے کی گئی ہے کہ دکاندار اسے تصور کیا جائے گا جو اپنی شاپ پہ کم سے کم 2 سے یا 3 سال بیٹھ کر کام کر رہا ہو. تو اس لیے اگر لکڑ منڈی میں جو ایسے ساتھ مثلاً ہوٹل والے ہیں، کیا آپ ان کو تاجر نہیں کہیں گے؟ جو جتنے ہوٹل والے بیٹھے ہیں، اسی طرح ہمارے آروں والوں نے اپنے دفتر بنا رکھے، اور یہ کنڈے والے جو بیٹھے ہیں ان کے دفتر ہیں،
وہ بھی تو بزنس ہے، اور وہ خود سے بیچارے منت کر رہے ہیں کہ خدا را کہ آپ ہمیں اپنے ساتھ شامل کریں، کیونکہ لاک ڈاؤن میں انہیں ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ جس طرح انتظامیہ SOPs پر عمل کرانے کے لیے وہاں اپنی کارروائیاں کرتی رہی ہے، اور وہ اپنے دفاع کے لیے جس طرح ہم ہر کے سانجے ہیں، الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی آ جائے، مخالف سے مخالف بھی آ جائے تو الحمدللہ ہم اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں، اور رب کائنات جو ہے ہم پہ رحم فرماتے ہیں، اور اس کا مسئلہ بھی وہ حل ہو جاتا ہے۔ وہ خود ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے مرکزی الیکشن میں ووٹ کے ذریعے ہمارا نمائندہ ہو، تاکہ کل کوئی ہمارا مسئلہ ہو تو وہی نمائندہ ہمارا حل کرے۔ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جو آٹو مارکیٹ کا موقف ہے، جو آٹو مارکیٹ کے تاجروں کا موقف ہے، وہ درست ہے کہ ان کے ووٹ درج کیے جائیں؟ خان صاحب، اس میں الحمدللہ الیکشن بورڈ کا کل بھی اجلاس تھا، اس میں ہم بھی شریک تھے، تو صرف آٹوز مارکیٹ دھلے والا نہیں ہے، اس میں 8 تنظیمیں جن کے صدور سیکٹریوں نے دستخط کر کے 10 اپنے تحفظات کا اظہار چیئرمین صاحب تک پہنچایا ہے، جس پہ کل اجلاس ہوا ہے۔ پہلی شگی پہ ٹائم ختم ہو گیا تھا، نیکسٹ اجلاس میں امید ہے کہ اس میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے۔ اچھا، جو الیکشن بورڈ ہے آپ کے یہاں پہ الیکشن بورڈ بنایا گیا تھا، کیا اس سے آپ مطمئن ہیں کہ جو اس کے ذمہ ڈیوٹی ہے، جتنا اس نے کام کرنا ہے، وہ اس کو اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک طریقے سے نبھا رہا ہے، یا اس میں بھی کوئی گڑبڑ ہے؟ میں نے کل ان سے سوال کیا ہے کہ آپ اس سے خود اندازہ لگائیں کہ لکڑ منڈی کا ووٹ چیئرمین صاحب آپ آج خود سے درج نہیں کرنا چاہتے؟ آپ کے چینل سے یہ بہت دور تک پیغام جائے گا، کیا چیئرمین صاحب آج خود ووٹ درج نہیں کرنا چاہتے؟ اگر خود نہیں درج کرنا چاہتے تو وہ بتلا دیں، یا اگر کسی تنظیم کے صدر سیکٹری کی وجہ سے اعتراض ہے تو آج تک تو انہوں نے تحریری اعتراض کیا نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے اعتراض ہے۔ اسی بات پہ بات ختم ہوئی ہے کہ میں نے انہیں کہا، مشورہ دیا ہے کہ آپ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان سے اعتراض مانگ لیں تحریری طور پر، جس طرح الحمدللہ 8 تنظیموں کے سربراہ نے 10 نکات ایک تحریری طور پر چیئرمین صاحب کو آگاہ کیا ہے کہ آپ ان چیزوں کو اس طرح درست کریں اور ہمیں مطمئن کریں۔ تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو اعتراض ہے وہ تحریری طور پر چیئرمین صاحب کو دیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں آخری حد تک پھر وہی ہمارا اصول بنیادی آ جائے گا کہ الحمدللہ کہ آخری حد تک ہم جو ہے جی تعاون کا ہاتھ بڑھاتے رہیں گے جب تک وہ دونوں ہاتھ خود ہم سے نہ کھینچ لیں، اور میری دعا ہے کہ وہ ہاتھ نہ کھینچیں۔ ہم چاہتے ہیں الیکشن ہوں، بر وقت ہوں، اسی وقت پر ہوں جی، تو تاکہ یہ روزانہ کی جو ہے کہ میں ہوں یہ ختم ہو، اور ایک الیکٹڈ صدر یا باڈی وجود میں آئے اور وہ شہر کی جو باغ ڈور سنبھال کرا کے تاجروں کے نظام کو درست کرے۔ آپ خود امیدوار ہیں انجمن تاجران کی صدارت کے لیے؟ اللہ اکبر۔ خان صاحب، بات یہ ہے کہ میرے دوستوں کے علم میں ہے، آپ کے بھی علم میں ہے، تقریباً 8 ماہ سے میں علیل ہوں جی۔ یہ تو اس رب کا شکر ہے، اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، اور میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں آپ کے اس چینل میں بھی، اور ان دوستوں کا، ان ماؤں بہنوں کا جن کے دعا کے صدقے اللہ پاک نے مجھے اتنی بڑی تکلیف میں اتنا محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو اب صحت ہے تو سب کچھ ہے جی۔ ڈاکٹر کا سب سے پہلے مشورہ ہے کہ آپ جتنا ریسٹ کریں گے اتنی آپ کی صحت بہتر ہوگی۔ ہاں، یہ خواہش ہے کہ انشاءاللہ اپنے با اعتماد نوجوان ساتھی انشاءاللہ الیکشن میں لائیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کیا یہ تاجروں کے جو تنظیمیں ہیں، کیا ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے تاجروں کے درمیان اور جو انتظامیہ ان کے درمیان ایک مستقل لاہ عمل تیار کر لیں، یا ان کے جو مسائل ہیں اس کو مستقل بنیادوں پر حل کر لیں، تاکہ یہ روز روز کے مسائل پیدا نہ ہو اور تاجر بھی ڈسٹرب نہ ہو؟ انشاءاللہ مستقل بنیادوں پر جتنے ہمارے یہ ہاتھ ریڑھی والے روڈ پہ کھڑے ہو کے اپنے بچوں کا رزق کماتے ہیں، ان کو باعزت رزق کمانے کے لیے محفوظ جگہ دینے کا پورا پلان تیار ہے، جو اللہ نہ کرے پھر اچانک سے کوئی اوپر سے سیاست والے اس میں نہ کود پڑیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ شاید اگر یہ کام ہم سے نہ ہوا تو شاید ہمیں ووٹ نہ ملیں۔ میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے کہ اس بنیاد پہ ان کا نہ ووٹ بڑھنے لگا ہے نہ کم ہونے لگا ہے۔ اچھا مغل صاحب، آخری سوال کہ تاجر سیاست سے ہٹ کر یہاں پہ آپ چونکہ دریا خان کے انتہائی ذمہ دار حلقوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، تاجر سیاست سے ہٹ کر اس وقت جو ہماری سیاسی صورتحال ہے،
جو انتظامی صورتحال ہے، دریا خان کے حالات سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ایسے کوئی قابل ذکر مسائل ہیں جو ابھی تک حل نہیں کیے جا رہے اور ان کی وجہ سے یہاں کی بہت ساری آبادی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے؟ بھائی اعجاز خان، اس میں تو آپ انتہائی سینئر ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، ہم دعا کریں گے وہ دغا پڑیں گے. تو اس لیے میرا خیال میں آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں. سر دست تو ہمارے اس وقت نمائندے کی یہ اخلاقی اور علاقائی اور حلقے کی ذمہ داری ہے کہ دریا خان کا بائی پاس ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے ہمارے کافی سارے مسائل جو ہے، تجاوزات اور دکانداروں کے مسائل خود بخود حل ہو سکتے ہیں، اور اس سے ہماری انکم بھی بڑھ سکتی ہے. دوسرے نمبر پہ ابھی دوست، یہاں سب سے بڑی جو بات ہے نا، فرد واحد یہ چاہتا ہے کہ میں ہوں. میرے بھائی اجتماعی کام اکیلا بندہ نہیں کر سکتا. یہ لوگ کہتے ہیں زبیر مغل نہیں. الحمدللہ زبیر مغل کے ساتھ پوری ٹیم ہے، ان کے دوست ہیں، ان کا نیٹ ورک ہے. اللہ کا شکر ہے کہ پورا ایک گروپ ہے. وہ ہر جگہ پہ آپ جیسے بھائی بیٹھے ہیں جو مل جل کے مشاورت کر کے ہم بڑے سے بڑے مسائل میں جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سر دست تو ہمارے جو الیکٹڈ اس ٹائم ہیں ان کو یہ چاہیے کہ بائی پاس بنائیں، اور یہ مل کی راکھ کی چمنی سے جو راکھ نکل رہی ہے، کیونکہ یہ اب تو اس کا اینڈ ہے میرا خیال میں اگلے مہینے شاید منتھ سیزن کلوز ہو جائے گا. انشاءاللہ الیکشن میں جو باڈی الیکٹڈ ہو، اگر وہ بھی الیکٹڈ ہو جائیں تو ہم ان کے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اس مسئلے کو بھی حل کرائیں گے. آج سے 2 سال پہلے ہم نے اس کو سخت کرانے کی سکرین مشین بمائے ڈی سی او اے سی، پھر وہی بات آ گئی. جب تک انتظامیہ کے ساتھ آپ کی کوارڈینیشن نہیں ہوگی بھائی آپ نہیں چل سکتے، مسائل حل نہیں ہوگا. اچھا معذرت، میں نے آخری سوال کہہ دیا، اور آخری سوال پھر ایک ذہن میں آ رہا ہے. آپ کا جو کاروباری تجربہ ہے، جو تاجر سیاست میں آپ کا تجربہ ہے، اس بنیاد پہ ہمیں شارٹ میں بتائیے گا، الیکشن تاجران کے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ امید تو میں کبھی رکھ رہا ہوں جی کہ الحمدللہ اگر حالات کو یہ خود نعرہ لگانے والے اس پاس سے نہ لے جائیں تو الیکشن ہوں گے انشاءاللہ. الیکشن ہوں گے. زبیر محمود مغل صاحب پرعزم ہیں، اور یہ ان کا ماننا ہے کہ تاجروں کی جو حقیقی قیادت ہے جب تک وہ سامنے نہیں آئے گی مسائل حل نہیں ہوں گے. اب انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا. جو اس وقت حالات ہیں کہ تاجر تنظیم کے حوالے سے، تاجر الیکشن کے حوالے سے بہت سارے تحفظات ہیں، بہت سارے مسائل ہیں. آنے والے چند دنوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.